بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، ہارون رشید کے زمانے میں بہلول رحمۃ اللہ تعالی نامی ایک بزرگ ہیں۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون رشید ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پاسہ خاتون تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن پاک کی حافظہ اور قاریہ تھی۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا یہ ایک دیوانے کی بڑک ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ اس نے بہلول کو سلام کیا، پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس لیے گھر بنا رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرمایا۔ اس نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، مرغزاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھیں۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ محل کے دربان نے کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج بھی بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خرید لوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول بیٹھا اسی طرح کے مکان بنا رہا تھا۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس لیے؟ بہلول نے کہا جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا، کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے سودا تھا اور آج دیکھا ہوا سودا ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا اور آج چونکہ دیکھ کر آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا ہے، اسی لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں تو اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے روز محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دیتا، بیوی دے دیتا، اپنا بھائی دے دیتا، وہ خاندان والے دے دیتا جو اسے ٹھکانہ دیتے، حتیٰ کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب دے دیتا اور میں جہنم سے بچ جاتا۔
فرمایا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔